نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان اللہ علیم بما يصنعون واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناه الى بلد میت فاحیینا به الارض بعد موتها كذلك النشور من كان يريد العزة فإن العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفع والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. حضرات محترم، ان آیات میں ایسے بدقسمت لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو کرتے تو غلط کام ہیں لیکن تصور یہ رکھتے ہیں کہ وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. یاد رکھیں، اچھائی وہ ہے جسے اللہ اچھا کہتا ہے. انسان اپنے ذہن سے جو مرضی سوچے، لیکن ایک ہوتا ہے انسان غلطی سے برائی کرتا ہے، اسے پتہ نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں وہ برا ہے. شاید اسے تو اللہ معذور سمجھے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جانتے بوجھتے کہ غلط کام کر رہے ہیں مانتے نہیں ہیں، بلکہ الٹا کہتے ہیں میں صحیح ہوں یا جو میں کرتا ہوں وہی درست ہے. تو ایسے لوگوں کے انجام کا تذکرہ اور اس کے متعلق اللہ نے ان آیات میں کئی مثالیں دی ہیں. اللہ فرماتے ہیں أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا، کیا وہ شخص جس کے لیے برے اعمال کو مزین کر دیا گیا ہے، فَرَآهُ حَسَنًا، لیکن وہ سمجھتا ہے بڑا اچھا کر رہا ہوں. اور ایسے انسان آپ کو معاشرے کے اندر ہر طبقے میں ملیں گے، علماء میں بھی، تاجروں میں بھی اور سیاستدانوں میں بھی، جو ہر آن کرتے غلط ہیں لیکن اپنے عمل کو درست بڑا ثابت کرتے ہیں کہ میں بڑا اچھا ہوں. اور یہ بات ذہن میں رکھیں، جو شخص خود اپنی تعریف کرتا ہو وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. جو یہ کہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، جو کہتا ہے نا میں عالم ہوں وہ جاہل انسان ہے، جو کہتا ہے میں نیک ہوں اسے اپنی نیکی پہ غور کرنا چاہیے، وہ غلط فہمی کا شکار ہے.
نیک لوگ تو ہمیشہ یہ عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، جی میں گناہگار انسان، اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں فَرَآهُ حَسَنًا، پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ یعنی جب ایک آدمی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو اللہ اسی رستے پہ ڈال دیتا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ انسان کو اس غلط فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ میں بس ٹھیک ہوں، بلکہ ہر آن اسے اللہ سے ہدایت طلب کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت پہ ڈالے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، اور یہ ایک فطرتی بات ہے، ایک اچھا انسان جب کسی کو دیکھتا ہے نا کر بھی غلط رہا ہے اور الٹا اپنے آپ کو بڑا اچھا ثابت کر رہا ہے تو اس کا دل سڑتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی جب قریش مکہ اور دوسرے لوگ تھے کفر پہ، شرک پہ، برائیوں پہ، گندگیوں پہ، اور اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے اور انہیں بے دین کہتے تھے۔ اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ جو لوگ خود شرک کی گندگی میں مبتلا ہیں، قبروں کے پجاری ہیں، اللہ کو چھوڑ کے غیروں کو پکارتے ہیں، اور جو اللہ کی توحید پہ قائم ہیں انہیں کہتے ہیں یہ منکر ہیں۔ تو اللہ رب العزت اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں افسوس کے ساتھ کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یہ جو کچھ کرتے ہیں اللہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا واللہ الذی، اللہ وہ ذات پاک ہے ارسل الریاح، جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، فتصیر سحابا، وہ ہوائیں بادلوں کو اٹھاتی ہیں، فسقناہ، پھر اللہ ان بادلوں کو ہانک کے الی بلد میت، ایک مردہ شہر کی طرف لے جاتا ہے جہاں خشک سالی ہے۔ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، جب وہ بارش وہاں برستی ہے تو وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح یہ ہوتا ہے کذالک النشور، اسی طرح میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا۔ من کان یرید العزہ، جو شخص عزت کا طالب ہے، فللہ العزت جمیعا، عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے، ساری عزتوں کا مالک اللہ ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کے پاس صرف اچھے کلمہ چڑھتے ہیں، اسی کی طرف اچھے کلمات جاتے ہیں۔ والعمل الصالح یرفع، اچھے اعمال اس کی طرف چڑھتے ہیں، برے اعمال کو تو وہ دیکھتا بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پاس ہماری کوئی چیز جاتی ہے، اچھی بات اور اچھے عمل، اس لیے زبان سے بات نکالیں تو اچھی نکالیں، عمل کریں تو اچھا کریں، وہ اللہ کے پاس جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں والذین یمکرون السیئات، جو لوگ برائیوں پہ یا بری تدبیریں کرتے ہیں خفیہ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ، اور یہ بری تدبیریں کرنے والے، ان کی تدبیریں تو برباد ہونے والی ہیں، یعنی ان کی تدبیریں کبھی کارگر نہیں ہوتی، ہمیشہ ان کے الٹی ان کے اوپر آتی ہیں۔ لیکن انسان پھر بھی نہیں سمجھتا، پھر اللہ انسان پہ احسان جتلاتا ہے کہ یہ اپنے آپ پہ تو غور کرے۔ وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ وہ ذات پاک ہے جس نے سب سے پہلے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفۃ، اس کے بعد نطفے سے ہر انسان پیدا ہو رہا، پھر فرمایا ثم جعلکم ازواجا، پھر تمہیں جوڑا جوڑا بنایا، زندگی اکیلے نہیں، تمہیں ایک دوسرے کے سکون کا سبب بنایا۔ وما تحمل من انثى، جو بھی مادہ حمل اٹھاتی ہے، ولا تضع الا بعلمی، اور جو بچہ جنتی ہے اللہ کے علم میں ہے۔ وما يعمر من معمر،
کسی انسان جو عمر دیا گیا ہے اس کی عمر اپنی مرضی سے لمبی نہیں کر سکتا. ولا ينقص من عمری، اور نہ کسی کی عمر کم ہو سکتی ہے. الا فی کتاب، مگر اللہ نے ہر انسان کی زندگی کا وقت ایک کتاب میں لکھ دیا ہے. ان ذلک علی اللہ یسیر، اور یہ ساری باتیں اللہ کے لیے بہت آسان ہیں. وما یستوی البحران، اب اللہ کہتے ہیں جس طرح نیکی اور برائی برابر نہیں ہے نا، اسی طرح یہ سمندر کی مثال دیتے ہیں. وما یستوی البحران، یہ دونوں سمندر برابر نہیں ہیں. ھذا عذب فرات سائغ شراب، ایک وہ ہے جس کا پانی میٹھا ہے اور وہ پینے میں بھی اچھا لگتا ہے اور آرام سے انسان کے حلق میں اتر جاتا ہے. وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ، اور یہ ایک کڑوا اور کھارا ہے، اور یہ باوجود اس کے کہ کھارا بھی ہے اور میٹھا بھی ہے، ایک پیا جا سکتا ہے دوسرا نہیں پیا جا سکتا، لیکن اس کے اندر جو مخلوقات مچھلیاں ہیں وہ سب کی سب اللہ نے ان کا گوشت تمہارے لیے بہت اچھا بنایا ہے. کہا وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، وہاں تر و تازہ گوشت تمہیں ملتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً، وہاں سے موتی یاقوت بہت سی چیزیں نکالتے ہو. تلبسونہا، جو تمہارے زیور کے کام آتی ہیں جسے پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم کشتی کو نہیں دیکھتے جو سمندر کو پھاڑ کے چلتی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اس پہ اپنے اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہو، بار برداری کا کام کرتی ہے تمہارے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ ساری نعمتیں اللہ نے اس لیے دی ہے شکر کرو. نعمتیں اللہ اس لیے نہیں دیتا کہ کفر کرے. پھر فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ وہ ذات پاک ہے جو دن کو رات میں داخل کرتا ہے اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے. وسخر الشمس والقمر، جس نے چاند اور سورج کو مسخر کیا ہے، کام پہ لگایا ہوا ہے. کل یجری لاجل مسمی، سب کے سب ایک مقرر مقدار پہ، مقرر وقت پہ اپنے مدار کے اندر چل رہے. ذالکم اللہ ربکم، لوگو یہ ہے تمہارا رب. لہ الملک، یہ ساری بادشاہت اسی کی ہے. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو چھوٹا سا چھلکا ہے اس کے مالک بھی نہیں ہے. ان تدعوہم لا یسمعوا دعاکم، جنہیں تم پکارتے ہو نا وہ تو تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر وہ سن بھی لے تو تمہیں کچھ سوار یا بگاڑ نہیں سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جن کو داتا کہتے ہو، جن کو غوث کہتے ہو، جن کو یہ بڑے بڑے نام بناتے ہو، یہ بری ہماری قسمت کھری، یہ قیامت کے دن سب انکار کر دیں گے جو اللہ کے ساتھ تم شریک بنا رہے ہو کہ ہم نے کب کہا تھا. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ، اور یہ ساری خبریں وہ ذات پاک تمہیں دیتی ہے جو ہر چیز سے باخبر ہے. تو میرے عزیز بھائیو، ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، اللہ کی ذات کو پہچاننا چاہیے. اللہ نیکی کو پسند کرتا ہے، برائی کو نہیں. اور وہ شخص بد نصیب ہے جو کرتا تو برائی ہے لیکن اسے بھی نیکی سمجھ رہا ہے. تو اللہ ایسی بد نصیبی سے ہم سب کو محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.